آج کی مجلس کا ساری مجلس میں نچوڑ دینے لگا ہوں. یہ بات پلے سے باندھ لیں. یہ ماں باپ کہتے تھے نا پلے سے بات باندھ لو. اسے ریکارڈ کر لیں, چاہے جیسے مرضی بھی پوری دنیا میں پھیلا دیجئے. عزیزان گرامی, سرور کائنات نے قرآن بھی سنایا, حدیث قدسی سنائی, اس کے علاوہ جو کچھ آپ نے بولا وہ حدیث ہے. ایسا ہی ہے؟ سب کو اس بات پہ متفق ہے؟ جو کچھ پیغمبر بولتے تھے یہ قرآن تھا, یہ حدیث قدسی تھی, یہ حدیث نبوی جسے آپ کہتے ہیں. جو کچھ آپ نے بولا اس کے علاوہ جو بول دیا وہ حدیث ہے. سب سے زیادہ احادیث سرور کائنات نے کس موضوع پہ کہیں؟ توجہ, سب سے زیادہ احادیث سرور کائنات نے کس موضوع پہ کہیں؟ چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, سب سے چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا آج کی ساری مجلس کا نچوڑ یہ جملہ, خون جگر دے رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ ہاتھ جوڑ کے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, کوئی ایسا مبالغہ نہیں کر رہا. میں نے کہا میں بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں, لیکن میرے بچے, تمام شیعہ مومنین بچے اپنے پلے باندھ لیں اس جملے کو. سرور کائنات نے سب سے زیادہ حدیث کس موضوع پہ کہی ہے؟ کیا نماز پہ سب سے زیادہ حدیث کہی ہے؟ نہیں. کیا روزے پہ سب سے زیادہ حدیث کہیں؟ نہیں. کیا حج پہ, زکوٰۃ پہ, خمس پہ, جہاد پہ, نکاح پہ, طلاق پہ, دیات پہ, احکام پہ, شہادات پہ, حدود پہ, کس موضوع پہ سب سے زیادہ حدیث کہی ہیں؟ پیغمبر اسلام نے پوری زندگی اگر 1,00,000 باتیں کہی ہوں گی تو سب سے زیادہ علی کے فضائل میں. ممنون. چیلنج دے کے کہہ رہا اب مولا آپ کو آپ جیئیں, میرے بچے جیئیں, آپ سلامت رہیں, میرے بھائی میرے بزرگ سلامت رہیں. چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں, یہ بات نشر کر دیجئے گا. اور صرف میں نہیں کہہ رہا, ابھی بہت سے ہمارے بھائیوں نے, علماء نے مولا علی کے فضائل میں حدیث جمع کی ہیں. میرے ایک دوست ہیں 10 جلدیں انہوں نے عربی میں جمع کی ہیں مولا علی کے فضائل میں. نہیں ہے مجمع ابھی بھی, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, دشمنوں نے مولا علی کے فضائل کو عداوت میں چھپایا, دوستوں نے تقیے میں, حکمرانوں کے خوف سے چھپایا. چھپایا یا نہیں چھپایا؟ دوستوں نے, چاہنے والوں نے خوف سے, حکومتوں کے خوف سے علی کے فضائل کو چھپایا. دشمنوں نے دشمنی میں, عداوت میں فضائل کو چھپایا. دوستوں نے بھی فضائل کو چھپایا, دشمنوں نے بھی چھپایا, سب نے چھپایا, پھر اتنے فضائل ہیں. حیدری میرے جملے پہنچ رہے تھے تانے گرے؟ سب فضائل کو چھپاتے رہے. آئیں بھئی سرور کائنات کی میں بس ایک حدیث پیش کر دوں, پھر زحمت کو تمام کروں. یہ حدیث سننا ضروری ہے تاکہ میں دلیل دے دوں. یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے, سب نے لکھا لو کان الاقلام مدادا. اے میرے بھائی, اگر سارے کے سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا, والبحار, توجہ, اقلامن, سارے درختوں کو قلم بنا دیا جاتا, سارے سمندروں کے پانی کو سیاہی بنا دیا جاتا, زمین سے آسمان کے فاصلے میں لکھا جاتا, فرشتے لکھنے والے ہوتے, انسان گننے والے ہوتے, تو ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, آپ کے فضائل ختم نہ ہوتے. یہ مولا علی کے فضائل ہیں, ہر چیز ختم ہو جاتی. اور پھر لوگ کہتے ہیں نہیں شاید کوئی اور افضل رہا ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سب اپنی جگہ پہ, سب کا احترام اپنی جگہ پہ, لیکن علی علی ہے. کوئی جتنا بھی بڑا قلندر ہو, جتنا بھی بڑا ولی ہو, وسیع ہو, علی کے قدموں کی خاک ہے. میں چیلنج دے کے کہہ رہا ہوں. توجہ ہے نا میرے بھائی؟ جی آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, سلامت ہے نا, ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ ایسا ہے گرامی,
تمام لوگ محترم، لیکن جب مولا کی بات آئے گی کہ جن کے لیے خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، میرے بھائی آپ کے فضائل ختم نہیں ہوں گے. ایک اور حدیث سن لیجیے، میں نے ایک کہی تھی لیکن اب دوسری حدیث کہنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. یہ بھی شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، بڑے بڑے صوف سب نے لکھی ہے. آپ سلامت رہیں، میرے بچے سلامت رہیں، خدا کی قسم جب آپ محبت سے دیکھتے ہیں میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. عزیزان گرامی سن لیجیے دوسری حدیث. سرور کائنات فرماتے ہیں، بڑے بڑے صوفیان نے بھی لکھا اس حدیث کو کہ یا علی اگر کسی آدمی نے 1000 حج کیے، سال میں ایک حج ہوتا ہے، بھائی زیارت پہ آپ 10 مرتبہ بھی جا سکتے ہیں، سال میں 100 مرتبہ بھی، حج بس ایک ہی کر سکتے ہیں. 1000 حج کے لیے 1000 سال جینا پڑے گا. پیغمبر فرما رہے یا علی اگر کوئی آدمی 1000 حج کرے، 1000 حج کرے پا پیادہ، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں زکوٰۃ میں دے دے، خیرات کر دے، صفا مروہ کے درمیان بے گناہ مارا جائے یعنی شہید ہو، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا علی جنت کی بو نہ سونگے گا اگر اس کے دل میں آپ کا بغض ہو. حیدری توجہ فرما رہے ہیں، جنت کی بو نہ لا یشم رائحۃ الجنہ نہیں پہنچا سکا. جو پہنچ گئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں لا یشم، جنت میں جانا دور کی بات یہ ہے نا، روایات میں 500 سال کے سفر سے پتہ لگنے لگے گا یہاں آگے کہیں جنت ہے. 5 زمین کے 500 سال کے سفر سے جنت کی خوشبو آنے لگے گی، آثار بتائیں گے آگے کہیں آگے کوئی جنت ہے. پیغمبر فرما رہے بو بھی نہیں سونگھے گا. جو علی کا بغض رکھتا ہو رکھو بغض، جانا جہاں جانا ہو پہنچنا یاد جانے کے رہے. محبت علی بہت بڑی نعمت ہے. عزیزان گرامی ایک کرکٹر ہیں پاکستان کے، میں خدا کی قسم یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا، نام نہیں لے سکتا، ان کے لیے مسائل نہ بنے بیچارے کے لیے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ علامہ صاحب میں بہت آپ کی مجالس شوق سے سنتا ہوں، ریٹائر ہو چکے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، تو بہت مشہور ہے، دنیا بھر میں نام ہے، پاکستانی ہے. تو بولنے کے اندر ایک نام تب تو کہنے لگے کہ میں علامہ صاحب آپ کی مجالس میں کسی نے ایسے ہی کلپ بھیجا، میں نے سنا، اس کے بعد میں نے پوچھا کون ہے، کہ نام نہیں بتاؤں گا. اسی طرف کے تھے، تو انہوں نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، تمہیں عادت پڑ جائے گی ان کو سننے کی. تو کہنے لگے میں نے تلاش کرنا شروع کیا، کرتے کرتے مجھے مجالس میں نہیں لگی. کہنے لگے میں ایک دفعہ آپ کے ساتھ کربلا جانا چاہتا ہوں، اور وہ زیارت پہ گئے، میرے ساتھ نہیں جا سکے اب تک، مجھے موقع نہیں ملا. کہا میں زیارت پہ گیا. اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے خود سنا ٹی وی پہ، اس شخص نے کہا کہ یہ جو علی کی محبت ہے نا، یہ باپ سے خون میں نہیں ملتی، ماں کے کردار سے ملتی ہے.